اور صحابہ کی قیادت ایک قلعہ فتح ہو گیا، اور قلعہ تلوار نہ فتح نہیں ہویا۔ انہوں نے کہا جناب اے جزیہ دینے ہیں، ٹیکس دینے ہیں، تسی اے لے لو، ساڈو اپنی امان وچ لے لو۔ مسلمانوں نے وہ قلعہ امان وچ لے لیا، قلعہ امان وچ لے، ویسے تو قلعہ لفظ ہے لیکن عرف عام غلط العام ہو گیا تے قلعہ کہنے، اور ساری قلعہ کہاں گا قوم کہے گی پتہ نہیں کیڑی بلا دینا ہے قلعہ۔ اتنے پڑھے لکھے نا، کہنے لٹریسی ریٹ، میں کہا 1857 تو پہلے جدو لارڈ میکالے اس دھرتی تے آیا سی نا، اور اس دا بٹوا جامعہ مسجد وزیر خان دے دروازے تے گر گیا، اور 1 سال بعد وہ پھر آیا تے ایک فقیر منگن والے نے اٹھ کے وہ بٹوا چک کے انہوں دے دیتا۔ انہیں کہا کون ہے تو؟ انہیں کہا جی میں تے بھیک منگنا۔ انہیں کہا تو یہ میرا بٹوا کیوں سنبھال کے رکھا؟ انہیں کہا تہاڈی امانت سی گر گیا سی۔ انہیں واپس جا کے انگلستان انگلینڈ تقریر کی تھی، جا کے برطانیہ تقریر کی تھی۔ انہیں کہا جس قوم دے منگن والے اتنے دیانتدار ہیں نا، اس دے بادشاہاں دا اندازہ لا لو تسی۔ اور یہ تو انہوں نے بتایا ہے نا کہ جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات۔ قوم کے فیشن شو دکھائے جا سکتے ہیں، قوم کی بیٹیاں ناچتی دکھائی جا سکتی ہیں، ہر بے حیائی کی چیزیں دکھائی جا سکتی ہیں، لبیک والے دی گل نہیں بکھانی کدھر قوم جاگ نہ پوے۔ اور نہیں دکھانی، لیکن یہ یاد رکھنا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق امیر المجاہدین، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے۔ آم کی فصلیں بھی پکی ہوں، پیٹرول پمپ بھی سامنے ہو، ہزاروں کے مجمع بھی سامنے ہو، بیدار کرے۔ سونا اور چاندی اور مٹی برابر کر دے آنکھوں میں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، پانی ملا ہے، کھانا ملا ہے، فروٹ کی ریڑیاں، بازار، سونے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، سب کچھ کھلا ہوا ہے۔ ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے۔ اور یہ نہ دسے کہ بچے اے بسنت آ گئی ذرا گڈیاں اڑا لئیے، اے نچ ٹپ لئیے موسم بہارا آ گیا، اور کہے اے قوم نچن ٹپن واسطے نہیں، اے تا محمد بن قاسم دی وارث قوم ہے، اے تا طارق بن زیاد دی وارث قوم ہے، اے تا صلاح الدین ایوبی دی وارث قوم ہے۔ اور یاد رکھنا غیرت مند اور غیرت والے نو پتہ ہوندا، دیاں والے نو پتہ ہوندا کہ دیاں دی عزت کی ہے۔ حضرت اور میں گل کر دے قلعے والی، قلعے تو گل پھری، مسلمانوں نے قلعہ فتح کر لیا اور وہ ٹیکس دے کے رہن لگ پے۔ کچھ دنوں بعد آپس مشورہ ہویا کہ جنگی حکمت عملی دے تحت اے قلعہ چھڑ کے اگے جانا پائے گا، تاں فوجاں فتح ہون گیاں، اے قلعہ سی خالی کر دینا۔ تے مسلمانوں نے سارے وہ عیسائی بھی بلا لے، انہوں نے پادری امال سارے بلا لے، انہوں نے بٹھا لیا، انہوں نے کہا جناب اے تسی سانو سونا دیتا، اے چاندی دیتی، اے پیسے دیتے، اے کرنسی دیتی، اے اناج دیتا، اے سارا تسی واپس لے لو۔ انہوں نے کہا جی اسی تو کوئی نافرمانی نہیں کی تھی، کیوں واپس کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تسی ساڈی امان چو نہیں ہو، اس واسطے کہ اسی اپنی فوجاں نکال کے اگے جا رہے ہیں، اور اے تسی سارا کچھ اپنا سامان واپس لے لو۔ جدو واپس لے رہے تے مسلمانوں دیا فوجاں اس قلعے چو باہر نکلیاں تے عیسائی کھڑے ہو کر نا اس طرح اپنی جھوڑیاں چک کے، اس طرح جھوڑیاں باقاعدہ اس طرح جھوڑیاں چک کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یا اللہ انہاں دشمنوں نو پھر واپس لے آویں، جڑے ساڈے عزتاں دے بھی راکھن، جڑے ساڈی جناب عظمت دے بھی راکھن، جڑی ساڈی امان دے بھی راکھن، ساڈی جان دے بھی راکھن، ساڈے مال دے بھی راکھن، انہاں نو پھر موڑ کے لے آویں، اور انشاءاللہ محمد عربی دا دین آئے گا تو پھر کسی نال ظلم نہیں آئے گا۔ ایک ڈرانے انہوں کی اقلیتوں سے ایسے ہوگا۔ میں نے کہا اقلیتوں کو 76 سال سے گٹر صاف کرنے پر تم نے لگایا، ہم نے نہیں لگایا۔ ان کو برابری کے حقوق تم نے دینے تھے، ہم نے نہیں دینے تھے۔ ہم تو آج بھی عید والے دن اگر کوئی مل پڑے تو ہم اس کو اپنی جیب سے عیدی نکال کر دیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر میں اگر ان کی کوئی جناب کام کرنے والیاں ہوں یا کام کرنے والے ہوں تو ہم ان کے تہواروں کا خیال رکھتے ہیں اور ان کے کپڑوں اور رہن سہن کا خیال رکھتے ہیں، ان کے نان و نفتا کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، لیکن تم نے ان کو گٹر صاف کرنے پر لگایا ہے۔ 76 سالوں میں تم نے ان کو خاک روب بنایا ہے، تم نے ان کو سرکاری نوکریوں میں کوئی کوٹے نہیں دیے، تم نے ان کو سرکاری نوکریوں میں کوئی حصے نہیں دیے۔ یہ تو محمد عربی کا دین آئے گا اور بتائے گا کہ ذمہ کے حقوق کیا ہوتے ہیں
اور ذمی کیسے عزت سے رہتا ہے یہ تو تم نے بتایا. اس لیے اقبال کہتا ہے الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس سے زن مرد آزما مرد آفری. اقبال کہتا ہے یہ ڈراتے ہیں کہ کہیں آشکارا نہ ہو جائے شرع پیغمبر، کہیں آشکارا نہ ہو جائے شرع پیغمبر. کہیں حضور کا دین آ گیا تو پھر کوئی مال لوٹ کر یہاں جائے گا، کوئی دہی منگوانے کے لیے ہتھیاریں اڑائے گا، کوئی اپنی بھتیجی کو وزیر اعظم کے برابر پروٹوکول دلوائے گا، پھر جناب کوئی اپنے بھتیجے کو صرف آپس کی ایک. اب نواز شریف کی بیٹی کینڈیڈیٹ ہے، سچی بات تو یہ ہے. ویسے ہم بیٹیوں کے بارے میں باتیں نہیں کرتے، شاہ صاحب نے بھی کہا اور وہ جیسے بھی بات کریں ہمیں کوئی غرض نہیں، اس لیے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء النساء النساء. میں دنیا سے جا رہا ہوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. ہم آپ کو کہتے کچھ نہیں ہیں لیکن آپ بھی اللہ سے ڈریں. ہاں ہم آپ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے ہیں. اپنی زبانوں کو ذرا خیال سے چلائیں. اگر آپ کو ہمارے بارے میں بات کرنے کا زیادہ شوق ہے تو پھر پوری کریں، پھر اس دن سے ڈریں جس دن اللہ آپ کے اوپر کوئی چیز مسلط کر دے گا. ابھی چند دن کی بات تو ہے، ڈیالہ سے باہر آئے ہیں. ابھی ممتاز قادری کا خون سوکھا نہیں ہے، ابھی وہ ہم بھولے نہیں ہیں. ابھی جس طرح تم نے آسیہ کو بھگایا ہم بھولے نہیں ہیں، جس طرح تم نے غازی عدیل کا خون بہایا ہم بھولے نہیں ہیں، ہم نے راجہ زہیر کے خون کو بھولے نہیں ہیں. پھر بھی ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تیری میری کی ہوندی ہے دھی چلیا دھی ہوندی ہے. ٹھیک ہے، اور بات یہ ہے کہ ہم سب حضور کے دیوانے ہیں. ہاں حضور کے دیوانے ہیں، کسی کے نہیں، بس حضور کے دیوانے ہیں. اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. ہم نے تب بھی کہا تھا کہ اقتدار آنے جانے والی چیزیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ کبھی کے دن بڑھے، کبھی کی شامیں بڑھی، کبھی کی راتیں بڑھی، یہ بدلتے رہتے ہیں. آج بھی ہم اتنی قوت رہتے ہوئے اپنے کپڑوں سے باہر نہیں ہو رہے. ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم تو اتنی بات کر رہے ہیں. ایک وزیر کہتا ہے پیٹرول سستا نہیں ہوگا، دوسرا اس کے کان میں کہتا ہے کر دیو یہ نچن والے نہیں لبیک والے. اور کہتے ہیں مولویوں کو سیاست نہیں آتی اور لبیک والوں کو سیاست نہیں آتی. میں کہا پھر کیوں سستا کر رہے ہو؟ اور ابھی بجٹ آ رہا ہے، اس کے اندر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تمام عیاشیوں اور بدماشیوں کو ختم کر کے قوم کو ریلیف دیا جائے، تعلیم بحال کی جائے، صحت بحال کی جائے، اور صحت کے اوپر اور تعلیم کے اوپر خصوصی بجٹ رکھا جائے، اور اس کے ساتھ دفاعی بجٹ بھی پورا رکھا جائے. اس لیے کہ ملک ہم نے بنایا ہے، ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، اور ہمارے بڑوں نے 10 لاکھ قربانیاں دے کر یہ پاکستان حاصل کیا ہے، اور ان کی قربانیوں سے پاکستان بنا ہے. یہ کسی عیاش اور بدماش کے لیے نہیں بنا، یہ کسی بلاول ہاؤس والے کے لیے نہیں بنا، یہ کسی جاتی عمرہ والے کے لیے نہیں بنا، یہ کسی بنی گالا والے کے لیے نہیں بنا، بلکہ ہمارے بڑوں نے اس کو بناتے وقت یہ نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ ایسے نہیں بھائی، اسلام آباد تک آواز جائے. اور لا الہ الا اللہ کی زر تو لگانی ہے نا کہ وہ مودی کے پاس بھی جائے کہ محمد عربی کے غلام میدان میں کھڑے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ تھوڑا سا اور، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اب بتاؤ، پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، کیمونزم کی طرف جا رہا ہے، سوشلزم کی طرف جا رہا ہے، اور جناب کیمونزم کی طرف جا رہا ہے، لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، اور جناب نام نہاد جمہوریت کی طرف جا رہا ہے. پاکستان محمد عربی کے دین کی طرف جا رہا ہے. اور آخری گل ہوں بڑی راضی ہو، اور
آخری گل جی تسی آدھے ہو لبیک دا نعرہ نہیں لگنا اے تہاڈا پیو بھی نہیں روک سکتا اس واسطے اس دا ثبوت موجود ہے جدو امریکہ نے انہوں نے شکوہ کیتا کہ تانوں ڈالر بھی دینے ہاں تانوں سارا کچھ دینے ہاں اے تہاڈے کو چند لبیک کر نہیں ڈکے جاندے اے سارے بہ گیا پھر انہوں نے خود گل سنائی انہوں نے کہا جی صاحب بہادر امریکہ گل اس طرح ہے کہ جناب تسی سانو پیسے دیں دیو اسی گنا نہیں خرید دیاں شیل بھی خرید دیاں گولیاں بھی خرید دیاں اور جناب تیزاب والے پانی بھی خرید دیاں فورسز بھی لا دینے سارا کچھ لا دینے قریب آندا سی انہوں قابو پا لئیے لیکن لبیک دا نعرہ لگدا تے ہر شے پٹھی ہو کے چلی جاندی ہے